بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میم مصباح۔ بچوں، مجھے امید ہے آپ گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بچوں، ہم آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع، جیسے کہ آپ کو یہ علامہ اقبال کی تصویر نظر آ رہی ہے، تو آج ہم شاعر مشرق کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، دی گئی نظم پڑھیں اور سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ یعنی یہ جو آج نظم ہے، یہ قسم کی تفہیم ہے۔ تفہیم کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو سمجھنا۔ اب اس کے بارے میں یہ سوالات اس نے اینڈ پہ کیے ہیں، آخر پر۔ اب ہم نے نظم پڑھنی ہے، نظم پڑھنے کے بعد ہم نے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ جی بچوں، تفہیم ہمیں کس شکل میں آج دی گئی ہے؟ نظم کی شکل میں۔ آئیے نظم پڑھنے سے پہلے ہم سوال پڑھیں۔ جب ہم سوالات پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے جواب کون سے ڈھونڈنے ہیں، اور نظم پڑھتے ہوئے ہمیں فوراً سمجھ بھی آ جائے گی کہ ہمارا جو سوال، جو ہمارے دیے گئے سوالات ہیں، ان کے کیا کیا جوابات ہیں۔ جی، پہلا سوال ہے، علامہ اقبال کیسی شخصیت کے مالک تھے؟ دوسرا، علامہ اقبال کس غم میں نڈھال رہتے تھے؟ علامہ اقبال کا لقب کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال یورپ کس لیے گئے؟ آگے، مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال کی 5 خواہشات کیا تھیں؟ جی بچوں، ہم نے دیکھنا ہے ان کی شخصیت کیسی تھی۔ غم میں نڈھال جو رہتے تھے، وہ کس کے غم میں رہتے، کس کے غم میں، یہ سوال۔ لقب دیکھنا ہے، پھر کیوں یورپ کے، پھر آپ کی مسلمانوں کے بارے میں 5 خواہشات جو تھیں وہ ہم نے اس تفہیم میں ڈھونڈنی ہے۔ آئیے پہلے نظم کو پڑھیں۔ حضرت علامہ کی باتیں کریں، جن کو ہم سب شاعر مشرق کہیں۔ علم کی ان کو لگن بچپن سے تھی، وقف جس کے واسطے کی زندگی۔ علم کی خاطر وہ یورپ بھی گئے، جس سے ان پر بید مغرب کے کھلے۔ ان کی رنگت سرخ، چہرہ روبدار، شخصیت ان کی نہایت باوقار۔ وہ پہنتے تھے بہت سادہ لباس، ڈھیلا ڈھالا اجلا اجلا سا لباس۔ فقر کی دنیا تھی ان کی زندگی، ان کی عظمت ان کی درویشی میں تھی۔ قوم کے غم میں وہ رہتے تھے نڈھال، قوم کا دن رات تھا ان کو خیال۔ چاہتے تھے وہ مسلمان ایک ہوں، سیدھے رستے پر چلیں اور نیک ہوں، آبرو مندانہ دنیا میں رہیں، اپنے آبا کی طرح پھولے پھلے۔ جی بچوں، ہم نے علامہ اقبال کی نظم پڑھی، ان کی شخصیت کیسی تھی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، وہ کیوں یورپ کے، وہ کس غم میں نڈھال رہتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا چاہتے تھے، یہ ہم نے سب پڑھا۔ آئیے اب پہلا سوال پھر دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، علامہ اقبال کیسی شخصیت کے مالک تھے؟ نظم میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ پہلے شروع میں دیکھیں، دوسرا شعر دیکھیں، اب یہ تیسرا دیکھیں،
चौथा ذرا غور سے دیکھیں بچوں، ان کی رنگت سرخ، چہرہ روبدار، شخصیت ان کی نہایت باوقار۔ یہ بچوں جواب آپ نے لکھنا ہے، لیکن آپ نے نظم کی شکل میں نہیں لکھنا، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ آپ نے یوں لکھنا ہے، ان کی شخصیت نہایت باوقار تھی، ان کی رنگت سرخ اور چہرہ روبدار تھا، اس طرح۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ علامہ اقبال کس غم میں نڈال رہتے تھے؟ یعنی ان کو کیا غم تھا؟ پہلے میں دیکھیں پھر دوبارہ سے، جی یہاں پہ نہیں ہے، آگے دیکھیں، یہ سوال تو ہم نے کر لیا، یہ تو لباس کے بارے میں ہے، یہ درویشی کے بارے میں۔ آگے دیکھتے ہیں، قوم کے غم میں وہ رہتے تھے نڈال، یہ جی پیچھے سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ کس کے غم میں رہتے تھے وہ نڈال، تو آپ نے لکھنا ہے وہ قوم کے غم میں نڈال رہتے تھے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کا لقب کیا ہے؟ جی لقب کیا ہے؟ شاعر مشرق۔ آپ نے پورا جواب لکھنا ہے، علامہ اقبال کا لقب شاعر مشرق تھا۔ آگے ہے، علامہ محمد اقبال یورپ کس لیے گئے؟ جی دیکھیں، کس لیے گئے یورپ؟ علم کی خاطر وہ یورپ بھی گئے، یعنی آپ نے یہ لکھنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ یورپ گئے۔ اگلا سوال، مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال کی 5 خواہشات کیا تھیں؟ جی کیا خواہشات تھیں؟ نمبر 1، آخری 2 جو اشعار ہیں ان میں وہی ہے، ان کی 5 خواہشات ہی لکھی ہوئی ہیں جن کو میں نے خط کشیدہ کیا ہوا ہے، دیکھیں۔ ان کی پہلی خواہش تھی کہ مسلمان ایک ہوں، دوسرا سیدھے راستے پر چلیں، تیسرے نیک ہوں، چوتھا آبرومندانہ زندگی گزارے، یعنی عزت والی دنیا میں زندگی گزارے، چوتھی خواہش تھی اپنے آبا کی طرح پھولے پھلے، آبا یعنی بزرگوں، آبا و اجداد کی طرح۔ تو ہم یوں اس کا جواب لکھیں گے، نمبر 1 میں لکھ لیں گے کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک ہوں، نمبر 2 لکھیں گے وہ سیدھے راستے پر چلیں، نمبر 3 اور نیک ہوں، نمبر 4 پہ ہم لکھیں گے وہ عزت والی زندگی گزارے، نمبر 5 اپنے آبا و اجداد کی طرح ترقی کریں، پھولے پھلے ترقی کریں۔ جی بچوں کچھ معنی دیکھ لیتے ہیں، بید راز، باوقار روبدار، فقر یعنی فاقوں والی سادہ سی زندگی، درویشی بھی سادگی والی زندگی کو کہتے ہیں۔ جی پھولے پھلے یعنی آگے بڑھے، آبرومندانہ عزت والی، آبا و اجداد بزرگ ہمارے۔ جی بچوں آج آپ نے سیکھا کہ کس طرح اگر نظم بھی تفہیم کی شکل میں دی گئی ہو تو اس سے کس طرح ہم سوالات کے جوابات ڈھونڈتے ہیں، آپ نے بخوبی یہ آج سمجھا۔ بچوں آج کی جو ڈائری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سوالات کے جوابات کاپی پر لکھنے نہیں ہیں، آپ نے جو لکھنا ہے آپ نے یہ نظم لکھنی ہے، پیاری سی خوشخط سی یہ نظم آج آپ نے لکھنی ہے، کاپی پر لکھ لیں، اسائنمنٹ پیج لکھ لیں، جس پر آپ کو اچھی لگے، چاہے چارٹ کے اوپر اچھی سی یہ نظم لکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ شاعر مشرق کے بارے میں یہ جو نظم ہے اس کو آپ اچھی طرح خوش طریقے سے خوش خط لکھیں گے، اس امید کے ساتھ یہ کام آپ کر پائیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کرونا وائرس اور اس جیسی دوسری آفات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ بچوں۔